السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ ہمارا یہ لیکچر نمبر 6 چل رہا ہے۔ اس کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ حروف میں یعنی حروف میں ادغام کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس کی قرآن پاک کی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھو، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نون جو ہے یہ بالکل ختم ہوتا ہے، یعنی ادغام وہ ہوتا ہے قرآن کے اندر، وہ ادغام ان حروف کو کہا جاتا ہے جس کا بالکل کوئی آواز ہی نہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ نون بالکل پڑھی نہیں جاتی ہے، بلکہ کاف لام پیش کل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہم نون کو بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں اور بالکل اپنی زبان پہ لاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی کہ ادغام ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ نون بالکل پڑھی نہیں جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح دوسری آیت ہے، آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب یہاں پر اگر ہم نہیں ٹھہریں، میں نے آپ کو کہا تھا نا، جو گرامر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے تو تا آتا ہے، اس میں آپ نہ ٹھہریں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم نہ ٹھہریں، جیسے کہ یہاں پر ہے إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ ہوتا ہے، یعنی کہ ویسے تادو زبرتن ہوتا ہے فاحشتن، تو میں نے آپ کو بتایا دو زیر دو پیش یہ اصل میں ہوتے تا نون زبرتن، اس بات بس سمجھ آ گئی؟ یعنی تا نون زبرتن ہے فاحشتن۔ تو جب آگے وہ آتا ہے اس کو ہم اب یرملون کہا جاتا ہے۔ یرملون وہ والے حروف ہیں جو یا را میم لام واو نون، یہ یرملون ہے، یہ وہ حروف ہیں جو ان کو یرملون کہا جاتا ہے۔ یہ حروف جب آتے ہیں اس طرح کے ساکن کے بعد یا اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد آتے ہیں، تو اس کے بعد جو درمیان والا حرف ہے اس کا بالکل آواز ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب فاحشتن ہے، اسی طرح ولم یکن لہو کوئی نہیں پڑھتا، ولم یکن لہو کوئی نہیں پڑھتا، بلکہ یہ ولم یکن لہو پڑھتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ آپ فاحشتن تن وساء سبیلا یہی نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ فاحشتن وساء سبیلا، یعنی قرآن کی جو درست جو ہوگی، درست آپ تلاوت کرنا چاہیں گے تو آپ اسی طرح کریں گے فاحشتن وساء سبیلا۔ بس سمجھ آ گئی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔